السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حمید اختر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو معاشی بحران، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے تو سب لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور ہماری ساری انرجی، ساری توجہ اور ساری ٹاکس کا جو محور ہے وہ مہنگائی تقریباً بن چکی ہے۔ دیکھیں، یہ عالمی مسئلہ اور جو پاکستان کے حوالے سے اسپیشل ابھی ریسنٹلی حالیہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے بھی بڑا ہے، اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری عوامل ہو سکتے ہیں۔ ہم ان کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کو سمجھنے میں اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں لگائیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو عملی لحاظ سے کچھ ٹپس بتائی جائیں، خاص طور پہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے، تو اس حساب سے آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پریکٹیکل انداز میں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں، سیلف ہیلپ کے انداز میں جو ہے میں آپ کو گائیڈ کروں کہ اس مہنگائی کو ہم اجتماعی طور پر، انفرادی لیول پر کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے جو بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے، اور غریب طبقے اور سیلریڈ کلاس کو انہوں نے جو اتنا پریشان کیا ہوا ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے۔ پہلی پریکٹیکل سجیشن جو میں دینا چاہوں گا وہ ہے لائف اسٹائل بدلیں۔ دیکھیں، جو موجودہ لائف اسٹائل ہے اس میں کچھ ویکنیسز ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، اور اس حساب سے پھر اگر یہ جو ہے اکنامکلی اور ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی اور ہیلتھ وائز جو ہے وہ اتنا زیادہ ریوارڈنگ نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ فورسز کی وجہ سے اور ایڈورٹائزنگ کمپنی جو ہے بہت زیادہ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتی ہیں، اور بہت سارے ایسے میڈیا میں ہمیں وہ لائف اسٹائلس بتائے جا رہے ہیں جس میں اوور کنزپشن والی سوسائٹی کو کریٹ کرنا، کیپٹلسٹ سوسائٹی کو پروموٹ کرنا، ہائی انکم کو بہت زیادہ ڈیمانسٹریشن والی جو ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہیں اس لائف کو پروموٹ کرنا، کفایت شعاری، سادگی کو ڈس لائک کرنا۔ تو یہ ایسے عوامل ہیں جو فلاسفیکل لیول پہ اور یہ سارے ہمارے سوچ کے لیول پہ اور لائف اسٹائل کے حوالے سے ہمیں بدلنا پڑیں گے۔ دوسری پریکٹیکل سجیشن، مل جل کر رہیں۔ ہم انفرادیت کے جس ڈگر پہ چل رہے تھے تو وہ یقینی طور پر انہوں نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ آپ یہ بحث جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں عام ہو چکی ہے کہ وہاں ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے فرد وہ ایک لحاظ سے آزاد ہوتا ہے اپنی کنزپشن میں، اپنی لائف اسٹائل کرنے میں۔ اور وہاں پہ جو فیملیز کا کیا حال ہوا ہے وہاں اس معاشرے میں، ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ سائیکولوجیکل سوشل پرابلمس کتنے زیادہ بڑے ہیں۔ تو ہمارا ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا کانسیپٹ تھا، اجتماعی بڑے خاندان اور خاندان مل جل کر رہنے والا۔ لیکن یہ اس وقت جو ہے ظاہری بات ہے، جو معاشی بحران ہے، مہنگائی کے جو پرابلمس ہیں اور جو ہاؤسنگ کے پرابلمس ہیں، اور جو ہمارے ایک دنیا میں جو ہے انڈیویجولزم بڑھنے سے ایک لحاظ سے تنہائی اور بہت سارے ایشوز آ چکے ہیں۔ تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا بیک میں جا کے اس میں سوچنا پڑے گا، اور ہمیں انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف جانا پڑے گا، اور ہمیں مل جل کر رہنے والی جو ایک بہت ہی خوبصورت روایت تھی اس کی طرف لوٹ جانا پڑے گا۔ اسے آپ کے بہت زیادہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر ہر بندہ جو ہے وہ الگ رہنا شروع کر دے، ہر بندہ جو ہے خود سے کوکنگ کرنا شروع کر دے، ہر بندہ جو ہے اپنے پاس اپنی گاڑی اکیلی ذاتی رکھنا شروع کر دے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے معاشی مسائل کتنے زیادہ، ریسورسز جو ہیں کتنے زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم مل جل کر رہیں، بجائے کہ اگر ایک گھر میں آپ 3 گاڑیاں رکھیں، 4 گاڑیاں رکھیں، کیا ہم ایک فیملی گاڑی، بڑی گاڑی نہیں رکھ سکتے جس میں ساری فیملی کو اکوموڈیٹ کیا جائے؟ اور اس طرح سے یہ مل جل کر رہنے کی جو عادت ہے، آئی تھنک اسے ہمیں معاشی بحران اور مہنگائی کا ایک لحاظ سے حل بھی ہے۔ دوسرا پریکٹیکل حل اور سجیشن یہ ہے کہ مارکیٹ سے دور رہیں، اور مارکیٹ فورسز سے، مارکیٹ سے، بازار سے کم خریدیں۔ دیکھیں، مسئلہ جو اس وقت مہنگائی کا ہے وہ پیسے کا ہی ہے، اور آپ کو اگر آپ نے چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے لینی ہے، سیلر سے لینی ہے، بازار سے لینی ہے، تو اس سے آپ کے کیش اور آپ کے پیسے پہ اور آپ کے جو پاکٹ پہ ہے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم اگر خود چھوٹی چھوٹی چیزیں پروڈیوس کرنا شروع کر دیں، گھر میں بنانا شروع کر دیں اور مارکیٹ سے کم لینا شروع کر دیں، تو یقینی طور پر یہ ہمارے پاس جو کیش کا ایشو ہے اور یہ جو آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں، تو اس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
ख़ास طور پر دیہاتوں میں، رورل ایریاز میں یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ اسپیس کا مسئلہ ہے یا پھر سوسائٹی جو ہے وہ اتنے زیادہ لگزریس ہو چکی ہے، کمفرٹیبل ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ جو ہے مارکیٹ سے ڈسکنیکٹ نہ ہو پائیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ ابھی تک دیہات، رورل ایریاز میں ہے، تو اگر یہ اور کیونکہ وہ زیادہ تر دیہات کے لوگ جو ہے وہ غریب ہیں، اور تو اسی حساب سے پھر میرے خیال میں یہ سجیشن ان کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیول پہ؟ ہمارے فوڈ کی جو نیڈس ہیں، جس لائک سبزیاں ہیں، دودھ ہے، انڈے ہیں، مکھن ہے، گھی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر ہم اپنے کھیت ہیں، آپ کے پاس چھوٹی زمین ہے، اگر آپ کا گھر بڑا ہے اور آپ کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگائیں. اور یہ آپ کا جو فوڈ ایکسپینسز ہے، جو آپ کی 40% جو ایک لحاظ سے انکم یعنی کنزیوم کر لیتا ہے، تو اسے آپ بچ سکتے ہیں. آپ ہوٹلنگ نہ کریں، آپ یہ بازار سے چیزیں جو ہیں نہ لیں، تو اسے بھی آپ کا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. دوسری چیزیں جو اگر آپ گھر میں، اگر آپ فیملی ممبرس اسپیشلی خواتین اگر اسٹچنگ کر دیں، ٹیلرنگ کر دیں، تو گھر کے جو کپڑے ہیں وہ آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی بہت زیادہ سیونگ ہوگی. تو یہ جو مارکیٹ سے خریدنا اور ان سے کم خریدنا، جو ضروری سی چیزیں ہیں وہ اگر آپ خریدیں، اور باقی جو چیزیں آپ گھر میں پیدا کر سکتے ہیں، جو اجتماعی لیول پہ کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو اسے بھی آپ ایک مہنگائی کا بہترین حل موجود ہے. چوتھا پریکٹیکل سجیشن ہم اجتماعی طور پر وہ کر سکتے ہیں، وہ ہے کوآپریٹیو سوسائٹیز کی فلاسفی. اور کارپوریٹ سوسائٹی کے اس پر جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، کمیونٹی کی تنظیمیں ہیں، اور ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہیں، یا پھر آپ شہروں میں تو یہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کافی ایکٹیو بھی ہیں، اور کچھ یعنی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ کمیونٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو کوآپریٹیو سوسائٹیز بہت ہی زبردست حل ہے اس موجودہ حالات میں، کیونکہ آپ کو گورنمنٹ سے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی. آپ کو بہت زیادہ آپ کے ڈیولپمنٹ ایشوز ہیں، جو سہولتیں ہیں ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، اور دوسرے ڈیولپمنٹ کی، اور باقی سیکورٹی کے حوالے سے. تو کیوں نہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کو ہم اقتصادی مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کریں. اور اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو فوڈ نیڈس ہیں، انرجی کی نیڈس ہیں، سیکورٹی نیڈس ہیں، اور جو یعنی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ آپ کلیکٹیو بائنگ کریں، اجتماعی بائنگ کریں، خریداری کریں. اس سے آپ کو بہت زیادہ بہتر ریٹس ملیں گے. اور اگر آپ یہ کوآپریٹیو سوسائٹیز کا ماڈل جو ہے دیہاتوں میں اپلائی کرنا چاہیں تو یہ تو بہت ہی زبردست ہوگا، کیونکہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، تو وہاں پہ کی جو کمیونٹی ہے وہ اپنی تنظیمیں بنا لیں، ایک لحاظ سے ڈیولپمنٹ ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹیز بنا لیں، جو ان مسائل کو حل کے لیے اجتماعی لیول پہ کام کریں. کافی پریکٹیکل سجیشن: سمارٹ ولیجز کو پروموٹ کریں، سمارٹ ولیجز بنائیں. جی، میں اس سمارٹ ولیجز پہ ایک الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس پہ مزید ہم ویڈیو بھی بنائیں گے. اور یہ پالیسی میکرز کے لیے، اور اسپیشلی کوآپریٹیو سوسائٹیز کے لیے، ولیج ڈیولپمنٹ کے لیے ایک زبردست حل ہے. پاکستان کی 70% آبادی آپ کے دیہاتوں میں رہتی ہیں، اور اکثر وہاں پہ روزگار، صحت اور تعلیم کے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی جابس کے لیے، 20-30 ہزار 15 ہزار کی جابس کے لیے. اور اس وقت جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، تو یقینی طور پر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو 20-30 ہزار کمانے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، تو ان کی سیونگ اور ان کو وہاں پہ ریوارڈنگ نہیں ہے، بچت تو بالکل نہیں ہوتی. جو غریب 20-30 ہزار کی نوکری کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، تو اب اس وقت مہنگائی اور معاشی بحران میں آئی تھنک کافی ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ چھوٹی سی سیلری پہ گزارا کر سکیں. اور ان کے علاوہ جو انفلکس آتا ہے بڑے بڑے شہروں میں، تو اس سے جو ایکسپینشن ہوتی ہے، شہری مسائل بڑھتے ہیں، تو اس کا حل جو ہے سمارٹ ولیجز ہیں. گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور ہمیں اجتماعی لیول پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ چھوٹی چھوٹی سہولتیں جو ہیں، خاص طور پہ ایجوکیشن پہ اور صحت کی اور روزگار کی، اس وقت زیادہ پوٹینشیل ہے سمارٹ ولیجز بنانے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اجتماعی لیول پہ بھی اگر ولیجز ڈیولپمنٹ کمیٹیز اور یہ جو آرگنائزیشن ہے، کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں، اس پہ کام کریں، تو آئی تھنک یہ بھی ایک معاشی بحران سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور جو 70% جو آپ کی آبادی ہے، اور وہاں پہ روزگار ملے گا، وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے، یعنی بزنس کرنے کی جو کاسٹ ہے ریلیٹیو کم ہے، چیپ لیبر ہے، لیبر جو ہے وہ زیادہ اویلیبل ہے، اور اسپیس اور آپ سمجھ لیں کہ زمین اور یہ پلاٹس وغیرہ بہت زیادہ یعنی کم قیمت پہ اور زیادہ یعنی اویلیبلٹی ہے، تو آپ اس کو بڑا زبردست بزنسز کر سکتے ہیں. اور یہ شہری بزنس مینس کے لیے بھی ایک بڑی اپرچونٹی کے ہے کہ وہ آپ رورل ایریاز میں اپنے بزنسز لگائیں، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے زمین اور پانی اور یہ جو آپ کو لیبر کے جو چیپ لیبر کی یعنی کاسٹ ہے وہ بہت کم پڑے گی، اور اس سے آپ کی معاشی لحاظ سے بھی بڑی زبردست ہیلپ آپ مل رہی ہے، غربت بھی ختم ہو رہی ہے، اور آپ کے بزنسز کو بھی بڑا زبردست
फ़ायदा होगा। اور آپ ایک جو شہروں میں بہت زیادہ یعنی ایک آبادی کا بحران ہے، پاپولیشن کا ہے، مائگریشن کی وجہ سے، تو اسے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو سمارٹ ولیجز ہمارے اس معاشی بحران کا بہت زبردست حل ہے۔ تو اگر آپ ایک بندے کو 20-30 ہزار جو جاب کرنے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن ان کی سیونگ نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں اگر انہیں ولیجز میں اور نیبرنگ ایریاز میں ملیں گے تو وہ اس مائگریشن کے لیے کیوں جائے گا؟ تو سمارٹ ولیجز کو ڈیولپ کریں، وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ کم ہے اور اس سے آپ معاشی اور مہنگائی سے بچ سکتے ہیں۔ چھٹی پریکٹیکل سجیشن، ہم فیمیل ہے، ویمن ہے، خواتین ہیں، ان کو کہ جو یہ ہیومن ریسورس ہے ہمارے پاس، انٹیپڈ ہیومن ریسورسز ہے خاص طور پہ دیہاتوں میں، اور جو ہمارے ڈومیسٹک وائف ہیں، گھریلو خاتون ہیں، وہ اس معاشی بحران میں بھی آگے آئیں، وہ محنت کریں اور وہ گھر کی جو آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کر کے، اور اخراجات میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اور جو بے روزگار خواتین ہیں خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، تو ان کو اگر ہم پروڈکٹیولی انگیج کریں اکنامک ایکٹیویٹیز میں، معاشی یعنی اس ویل میں، تو بھی ہمیں ایک معاشی بحران سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اور آپ جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں، گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، اور خواتین کے اس وقت کو اور خواتین کے اس اکنامک پوٹینشیل کو ہم اگر بہتر استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے بھی ہم معاشی بحران سے نکل آئیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہماری جو یعنی خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ویمن ہیں، دے آر ویری ٹیلنٹڈ، اور اگر ان کو پازیٹیولی گائیڈ کیا جا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں بزنس ایکٹیویٹیز اور پروڈکشن میں اگر ہم پازیٹیولی انگیج کریں تو اس معاشی بحران سے کلیکٹیولی ہم بات کرتے ہیں، اکنامک لیول پہ بھی، فیملی لیول پہ بھی اور انفرادی لیول پہ بھی، یہ خواتین کے لیے بہتر ہوگا، ان کی انکم میں اضافہ ہوگا، ان کی جو امپاورمنٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور یہ خاندان کے معاشی بحران اور مہنگائی کا ایک پازیٹیو حل بھی ہے۔ اور آخری سجیشن میں یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی لائف کو بیلنس کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، زندگی صرف کمانا نہیں ہے، اقتصادی بھٹی نہیں بننا، اقتصادی چکی نہیں بننا، اقتصادی مشین نہیں بننا کہ جسٹ پیسہ بنانا ہے اور جسٹ مٹیریلسٹک زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہم فیس کر رہے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ ہٹ کریں گی۔ اپنی لائف کو ہلکا پھلکا کر دیں، بیلنس کر دیں۔ اور کرونا کے ٹائم میں ہم سب نے دیکھا تھا کہ ہم نے یعنی لائف کو بڑا محدود کر دیا تھا، ہم اپنے گھروں میں محدود ہو گئے تھے، پھر بھی ہم نے لائف کو بہتر جیا۔ اور آئی تھنک کرونا کے ایک لحاظ سے جو مثبت یعنی ایک آسپیکٹ ہم نے جو سیکھا زندگی میں، کہ اتنی جو ہم بھاگم والی جو زندگی ہے، اور ہر وقت باہر رہنا، آفیسز میں زیادہ ٹائم گزارنا، ہوٹلنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو اس سے اگر ہم سیکھ سکیں تو بیلنس جب ہم کریں گے تو بیلنس لائف میں بڑا زبردست ہے۔ وہ بیلنس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اسپریچول آسپیکٹ زندگی میں شامل کر دیں، دوسروں لوگوں کو معاف کر دیں، کفایت شعاری کر دیں، جو اسپریچول ویلیوز ہیں، مل جل کر رہنے کا جذبے کو یعنی سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ زیادہ اسپریچول ہیں اور خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو خدا سے جڑ جائیں، سجدوں میں، دعاؤں میں اپنا جو یعنی حل تلاش کریں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے آپ جڑ جائیں، ان کو معاف کر دیں، ہلکا پھلکا رہتے ہیں، ایگو، انا پرستی اور یہ چھوٹے چھوٹے غصہ، نفرت، اس کو ختم کر دیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ یعنی ایک لحاظ سے ایموشنل، سوشل، آپ کے سائیکولوجیکل اور ایک ساتھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ دوسرے لیول پہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ فطرت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، فطری زندگی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، بیلنس آؤٹ کر دیں۔ اور اس میں سادہ زندگی تو آئی تھنک روحانی زندگی، اور اس کا بہت بڑا شعار ہے۔ تو جب آپ یہ بیلنس آؤٹ کریں گے لائف کو تو یقینی طور پر آپ ان جو ہمارے مسائل ہیں، صرف معاشی، صرف اقتصادی نہیں ہے، ہمارے اور بھی آسپیکٹس ہیں ہیلتھ کے، ہمارے ایموشنل، سائیکولوجیکل، سوشل، تو ہمیں اپنی اخلاقیات پہ بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی روحانیت پہ بھی زیادہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا زبردست آئی تھنک ہم بیلنس کریٹ کر کے جو ان مسائل کو فیس کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ، آپ کے عمل اور آپ کے مسائل حل کرنے میں مددگار ہوگی۔ آپ کو بہت شکریہ۔